الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ والصواب والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحمد رضا وأحبابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ناموس رسالت کے پہرےدار رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے سب مل کے پڑھیے ناموس رسالت کے پہرےدار رہیں گے ناموس رسالت کے پہرےدار ماشاءاللہ سارے پہرےدار حضور کی ناموس سے سارے چوکیدار مل کے ناموس رسالت کے پہرےدار رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے آنکھوں سرکار کے نوکر ہیں وفادار کٹ جائیں گے مٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن کٹ جائیں گے مٹ جائیں گے مر جائیں گے لیکن ناموس
انتہائی واجب الاحترام ذویل احتشام قابل سخت تقریب سخت عظیم عزیز بزرگوں اور میرے مسلک کے رسول سنی نوجوان بھائیوں، اللہ کے فضل کرم اور توفیق سے میں اور آپ مسجد شریف میں جمعہ شریف کی ادائیگی کے لیے حاضر و جمع ہے۔ اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ سمدیت میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کا دن 2 ستمبر کا دن ہے اور چند دنوں کے بعد ایک تاریخی دن آنے والا ہے جس کو 7 ستمبر کہا جاتا ہے، اور 7 ستمبر کو ایک انفرادی خصوصیت حاصل ہے۔ 7 ستمبر 1974 اس کو ایک انفرادی خصوصیت حاصل ہے کہ اس دن کو قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا الشاہ امام احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرتضی اور مجاہد تحریک ختم نبوت، مجاہد اہل سنت شیر ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ تعالی علیہ اور برصغیر پاک و ہند کا عظیم آستانہ اور عظیم درگاہ آستانہ عالیہ چورا شریف، ان کے خلیفہ مجاز تحریک ختم نبوت کے عظیم ہیرو پیر طریقت راہبر شریعت عالم شریعت نجم السادات بدر السادات حضور قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی اور سیدہ شریف رحمت اللہ تعالی علیہ اور آستانہ عالیہ گولڑا شریف کے چشم و چراغ، گولڑا شریف کے عظیم سپوت پیر سیاد لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص اور منظور نظر پیر طریقت عالم شریعت نجم السادات قائد ملت علامہ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی نور اللہ مرتضی اور ملت اسلامیہ کا عظیم نام حضرت علامہ عبدالحامد بدایشونی رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت علامہ محمود احمد رضوی نور اللہ مرتضی، اور ایک ایک کو ہم گنتے چلے جائیں تو لمبی فہرست ہے۔ مین اسماء گرامی میں نے تلاوت کیے، آپ نے سماعت کیے، اور ان عظیم ہیروں میں ایک ہیرا یہ بھی ہے جو اس کا اب میں نام لینے لگا ہوں کہ جس نے دستخط کر کے لوگوں کو یہ بتلا دیا کہ آج میں نے اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کیے ہیں، اس کا نام محترم جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم، کہ جس نے اپنے دور اقتدار میں ان اولیاء کاملین اور علماء ملت اسلامیہ کی مشاورت کے بعد اسمبلی کے فلور پر 7 ستمبر 1973 کے آئین کا جو آج حصہ ہے کہ قادیانی مرزائی غیر مسلم اقلیت ہیں اور جن احباب نے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا ان کی یہ کاوشیں ہیں۔ اسی مناسبت سے میں آج شہدائے ختم نبوت اور بالخصوص تحفظ ناموس رسالت پہ آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دعا فرمائیں اللہ حضور کی عزت کا صدقہ میری پوری ملت کی ماں بہن بیٹیوں کی اللہ عزتوں کو محفوظ فرمائے، وطن عزیز کی اللہ عزت کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مقدس سے میں نے 22 پارہ اور سورہ الاحزاب اس کی 56 نمبر آیا مقدسہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایذا پہنچائی،
اذیت پہنچائی، اللہ فرماتا ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے رب اور رب کے رسول کو تکلیف پہنچائی، ایذا پہنچائی، قریب رب فرماتا ہے اللہ کی بھی اس پہ لعنت ہے، اس دنیا میں بھی وہ ملعون ہے، قیامت کے دن آخرت کے دن بھی اللہ کی اس پہ لعنت برستی رہے گی۔ احباب جی بکار، عزت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، یہ صرف اور صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں، یہ صرف حافظوں کا مسئلہ نہیں، یا صرف ایک شعبے کا مسئلہ نہیں۔ ناموس مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ اور ختم نبوت کا عقیدہ جس نے بھی کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، یہ اسی کا مسئلہ ہے۔ جس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر اپنا تعلق، اپنا رشتہ حضور سے بنایا ہے امتی کا، اس کا یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور اسی مسئلے پر بندے کی آخرت میں نجات ہے۔ باقی سارے و صاف مانتا ہو، رسول اللہ کو نور بھی مانے، رسول اللہ کو بے مثل بشر بھی مانے، رسول اللہ کے معجزات کا بھی اعتراف کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہر اعتبار سے، ہر اینگل سے مانے، لیکن ایک وصف ختم نبوت یا ناموس مصطفیٰ اس کا منکر ہو، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کا باقی معنی رائے آ جائے گا، کیونکہ جو ختم نبوت کا مسئلہ ہے یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اسی مسئلے پر بندے کی نجات ہے، اسی مسئلے پر بندے کی عزت ہے، اور اسی مسئلے پر قیامت اور قبر و حشر میں اگر نجات ہوگی تو اسی کی ہوگی جو مصطفیٰ کو اللہ کا آخری نبی ماننے والا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، ناموس کو، پوری کائنات کی ناموس و عزت پر مقدم جاننے والا ہوگا۔ اور یہ اکثر میں جملہ اپنی تقاریر میں بولتا ہوں، اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جہاں سہولتیں موجود ہیں وہاں انسانوں پر اور شریف لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے پر بڑے بڑے شیطان قسم کے، شیطان نما فکر رکھنے والے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اور جہاں نیگیٹو سوچ کے مالک ہوتے ہیں، وہ نیگیٹو سوچ اور منفی سوچ والے کم ہوتے ہیں، جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تعداد رب نے زیادہ بیان فرمائی ہے۔ آپ ہر اعتبار سے دیکھ لیں، یہ جملہ میں بولنے لگا ہوں اور وائرل پڑا ہوا ہے، اور مجھے سن کر بڑوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ سنیے گا کہ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ لوگوں، عزت مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ، عقیدہ ختم نبوت، یہ ایسا اہم پہلو ہے، یہ ایسا اہم مسئلہ ہے کہ پوری کائنات شرق سے لے کر غرب تک، اور غرب سے لے کر شرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اور جنوب سے لے کر شمال تک، تحت و ثری کی گہرائی سے لے کر لامکان کی بلندی تک، ایون کہ جس چیز کا نام کائنات ہے، پوری کائنات میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب ولایت ہیں، صاحب نبوت ہیں، صاحب رسالت ہیں، اور صاحب منصب ہیں، بڑے بڑے نبی ہیں، اور نبیوں کے بعد بڑے بڑے ان کے امتی، اور پھر امتوں میں ساری امتیں ایک طرف، اور پھر ساری امتوں میں رسول اللہ کی امت ایک طرف، اور رسول اللہ کی امت میں بڑے بڑے ولی، غوث، قطب، ابدال، کلندر، مجذوب، سالک، اور بڑے سے بڑے اعلیٰ عرفہ، صوفی، متقی، پرہیزگار، کامل و اکمل لوگ دنیا میں آئے اور آتے رہیں گے۔ ایک جملہ دل کی تختی پہ لکھ لو، پوری کائنات کی عزت ایک طرف ہے، حسین کے نانے کی عزت ایک طرف ہے۔ آپ شاید جتنا جملہ وزنی ہے اس وزن کو آپ سمجھ نہیں سکے، وزن بڑا ہے اس جملے کا۔ پوری کائنات، پوری کائنات، پوری کائنات، بھائی پوری کائنات ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو رکھ دو، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے پوری کائنات کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا
مدینے والے محمد کی عزت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آج کا جمعہ پچھلے جمعوں سے ہٹ کر ہے. آج کا جمعہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہے. آج کا جمعہ محمد کی ناموس پہ ہے. اور حضور کا چوکیدار بن کر, حضور کا نوکر بن کر, خادم بن کر جتنے جمعے گزر گئے, آج کا جمعہ میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے غنیمت سمجھ کر اس کو اس رنگ میں گزارو, اس کو اس رنگ میں سنو کہ رب محمد کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پوری زندگی کے جمعے ایک طرف ہو جائے, آج کا جمعہ نبی کی عزت والا ایک طرف ہو جائے. آج تھوڑا جاگنا ہے, اور جاگنے کے ساتھ ساتھ آپ نے آج زیادہ بولنا ہے عزت پہ, حضور کی عزت پہ. ہر بندہ اپنی عزت کے لیے لڑتا بھی ہے, حالانکہ اپنی عزت کے لیے بندے کو لڑنا نہیں چاہیے, درگزر کرنا چاہیے. اگنور کرتے ہیں, کوئی بھونکتا ہے بھونکنے دیں, کیونکہ تمہاری اور میری ذات کی بات نہیں, ہم سب کی ذاتیں مصطفیٰ کی جہاں قدم لگے ہیں اور قدموں کے ساتھ لگنے والی دھول مبارک وہ بھی ہم سب کی عزتوں سے آتا ہے, کیونکہ ہم اپنے لیے نہیں محمد کی عزت و ناموس کے لیے جیتے ہیں. اس انداز میں آپ نے بیٹھنا ہے, تھوڑا سننا. پوری کائنات کی عزتیں ایک طرف ہیں, اور میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, پھر کہنے لگا ہوں, میری اور آپ کی ماں کی عزت ایک طرف, رسول اللہ کی عزت ایک طرف. اولا بولے ہو, پوری کائنات کی مائیں محمد کی ماں آمنہ کے قدموں پہ قربان. پوری کائنات کی مائیں حضور کی ماں آمنہ کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی پہ قربان. تیری میری ماں کی عزت بعد میں, مدینے والے محمد کی عزت پہلے. تیرے میرے باپ کی عزت بعد میں, مدینے والے محمد کی عزت پہلے. تیرے میرے خاندان کی عزت بعد میں, مصطفیٰ کی عزت پہلے. تیرے میرے قلبے قبیلے کی عزت بعد میں, مدینے والے محمد کی عزت پہلے. اور پوری کائنات کی عزت و حرمت بعد میں ہے, حسین کے نانے کی عزت پہلے ہے. حضور کی عزت پہلے ہے, اور حضور کی عزت پر مر مٹنا ہر کلمہ پڑھنے والے کا حق ہے. کہ ہمیں ہماری ماں باپ کو گالیاں دے تو ہم درگزر کرتے ہیں, حضور کے بارے میں کوئی زبان تان بھی دراز کرے گا تو تاریخ اس پہ عبارت ہے, گواہ ہے, وہ زبان کھینچی گئی ہے. جس نے تحریراً باتیں کی وہ ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں. یہ آخری ریکارڈ باتیں ہیں, اور آقا علیہ السلام نے خود حکمن فرمایا کہ وہ گستاخہ جو حضور نبی پاک سرکار کی گستاخیاں کرتی تھی, کون ہے جو اس کو فنار کرے اور مجھ محمد سے جنت لے لے. نبینا صحابی اٹھے تھے, نبینا صحابی نے اس کو فنار کیا اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی, نبی نے تھے, اور خنجر سے, جس خنجر سے اس کو قتل کیا تھا, اس خنجر کے ساتھ خون, اور خون ان کے کپڑوں پہ لگا. اور مصطفیٰ نے نماز فجر پڑھائی, سلام پھیرا, پھیر کے فرمایا, او میرے صحابہ سن لو, جس نے جنتی دیکھنا ہے میرے اس غلام عمیر بن ابی کو دیکھ لے. حضور اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس کے کپڑے بدلا رہے ہیں, اس کا لباس بدلا رہا ہے, اس نے وہ کام کیا ہے جو بڑے بڑے آنکھوں والے بھی نہیں کر سکے. یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی. فرمایا جو محمد کے بارے کتیاں بھونکتی تھی اس کو اس نے فنار کر کے محمد سے جنت خرید لی. یہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے حکومت, اور بے شمار اس کی حدیث سے موجود ہے. باقی توجہ سے سماعت کیجیے گا. غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا 7 ستمبر 1974 کو مرزائیوں کو, قادیانیوں کو. اور جب ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا نا, تو سب سے پہلے ختم نبوت پر جس نے فتویٰ دیا, سب سے پہلے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, تاریخ کی برگردانی کر کے دیکھ لیں, ٹاپ آف دی لسٹ جس ہستی کا نام آئے گا جس نے ختم نبوت کے مسئلے پر سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا, اس کا نام عاشق مصطفیٰ, فدائے غوث الورا, نبی کے گھر کا گدا, کون؟ امام احمد رضا. اللہ حضرت روحانی بیٹے بن کے بولو نا سبحان اللہ. بریلی کا بادشاہ اور فتویٰ سنیے گا, آن دی ریکارڈ جملہ پڑھ رہا ہوں. اللہ حضرت نے فرمایا مرزائی قادیانی کافر ہے, اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی
کافر ہے اور اس کفر کی حمایت کرنے والا بھی کافر ہے، جس نے غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو فتویٰ دیا اس کو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس کو بریلی کا بادشاہ امام محمد رضا کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تھا اور بڑا مبانگ دہل یہ فتویٰ آن دی ریکارڈ کے بعد موجود ہے۔ اور پھر پیر میر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے، مرزے کے مقابلے میں جب آئے نا تو بڑے بڑے مقابلے ہوئے اور بڑی بڑی تحریک چلی۔ پیر میر علی شاہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے نام محمد کی عزت پر، ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، میرے نام محمد کا ہاتھ اس کی پشت پر ہوتا ہے۔ بولنے کا جنہیں لنگر کھاتا ہوتا ہے حق بڑھتا ہے اس جملے میں۔ میں پھر جملہ پڑھ رہا ہوں، فرمایا جو نبی پاک سرکار کی ناموس پر، نبی پاک کی حرمت پر، حضور کی ختم نبوت پر کام کرنے والا جو ہوتا ہے اس کی پشت پر مدینے والے کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر سننا تحریک جب چلی نا ختم نبوت کی، ناموس مصطفیٰ کی حضور کی عزت کی تحریک جب چلی تو شاعر ملت ہے، شیر اہل سنت، مجاہد اسلام، علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو پھانسی کی سزا سنائی ہے۔ 3-4 اور بھی شخصیات آپ کے ساتھ تھی، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر آپ کا نام ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ جو کرنا آپ کو پھانسی کی سزا سنائی ہے، پھانسی کی، جو بعد میں پھانسی ان کی معاف کی گئی۔ جب آپ رہا ہوئے نا، وہ جو ہے میری طرف، جب آپ رہا ہوئے کال کوٹری سے باہر نکلے تو جیسے صحافیوں کی عادت ہوتی ہے دوڑ کر انٹرویو لینا، پہنچا ایک نوجوان صحافی، بول کے کہتا ہے علامہ صاحب ایک سوال ہے، اگر جواب دے۔ فرمایا بولے بیٹا، بولے پوچھے کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ وہ بول کے کہتا ہے حضور آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کی ایج کیا ہے، عمر کتنی ہے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر فرمانے لگے بیٹا میری عمر 7 دن اور 8 راتیں ہیں، 7 دن اور 8 راتیں۔ صحافی حیرت میں گم ہو گیا، اس نے کہا حضور داڑھی تو سفید ہے اور چہرے سے بڑھاپا عیاں ہے، آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کہ 7 دن اور 8 راتیں کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ رو کے فرماتے ہیں پہلی عمر کا مجھے کوئی پتہ نہیں، 7 دن اور 8 راتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، عبدالستار خان نیازی کی عمر وہی ہے کہ میں نبی کی ختم نبوت اور عزت مصطفیٰ کے لیے 7 دن اور 8 راتیں جیل کاٹی ہے، میری وہی عمر ہے جو محمد کی ناموس سے گزری ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں جن کا یہ جذبہ تھا۔ اور پھر سننا 1951 میں لاہور میں جب یہ تحریک چل رہی تھی نا تو اس تحریک کے مین جو قائدین تھے ان میں پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی اور سیدہ اور حضرت علامہ شام نورانی صدیقی علیہ رحمہ اور دیگر حضرت علامہ محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیگر احباب تھے۔ تو اس تحریک میں پارٹی دروازے سے جب حضور کی ختم نبوت کا جلوس نکلا، جب پارٹی دروازے سے نکلا نا اور یہ جلوس حضور کے عاشقوں کا چل رہا ہے اور زبانوں پر یہی نعرہ ہے تاجدار ختم نبوت، ہولی بولیو تاجدار ختم نبوت، ایک بار پھر بولنا تاجدار ختم نبوت۔ جب یہ نعرے لگ رہے ہیں اس وقت کی انتظامیہ اور حکومت نے الاؤنس کیا کہ یہ جتنے اشاعت آ رہے ہیں ان پر گولیاں برسائی جائیں۔ گولی برسائی گئی، اچھال کی گئی، فائرنگ کی گئی اور کئی نوجوان ماؤں کے لال سیدھی سیدھے پہ گولیاں کھا کر نبی کے نام پر انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا 1951 کی تاریخ میں تحریک میں پارٹی دروازہ جو ہے اس بازار کے ساتھ والے بازار میں ایک برات جا رہی ہے اور اس برات میں ایک دولہا سج دھج کر سیرے باندھ کر معراج بن کر وہ اس کی برات چل رہی ہے۔ جب گولیوں کی آواز
یہ آواز کیسی ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ فلاں بازار میں ختم نبوت کے دیوانے حضور کی نموز پر پیرا دے رہے ہیں، نبی کی نموز کی عزت کی حفاظت کے لیے ریلی اور جلوس نکال رہے ہیں، لوگ ان پر گولیاں چلا رہے ہیں۔ اس بھائی نے جب یہ سنا دوڑ کر اپنے اس بیٹے کے پاس آئی جو دولہا بنا تھا، چہرے سے چہرہ ہٹا کر بول کے کہتی ہے بیٹا اس وقت تک میں تجھے دودھ اپنا نہیں بخشوں گی جب تک تو محمد کی نموز پر مر نہیں سک جائے گا۔ اس نے کہا باپ چاہتی کیا ہے؟ بول کے کہتی ہے دولہا پھر بن جانا، میں یہ چاہتی ہوں کہ ساتھ والے بازار میں میرے محمد کی ختم نبوت کے سپاہیوں پر گولیاں چل رہی ہے، میں کب خوش ہوں گی جب تو بھی محمد کی ختم نبوت پر اپنی جان کو قربان کر دے گا۔ اور تاریخ بتلاتی ہے اس نے سیرے اٹھائے پھر کے یہ نہیں دیکھا کہ برات جا رہی ہے، دوڑ کر اس حضور کے دیوانوں کی اس ریلی میں پہنچا اور پہنچ کر اس نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ مارا۔ نعرہ مارنے کی دیر تھی، فائر سینے پہ لگا، بچہ گر گیا۔ ماں دوڑ کر بیٹے کی لاش کو گود میں رکھ کر مدینے کے وادی کے مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے او سونے مدینے والے، ایک ہی بیٹا تھا جو تیرے نام پر قربان کر دیا ہے، اگر ہزاروں بیٹے ہوتے ایک ایک کر کے میں تیری نموز پر قربان کر دیتی۔ یہ حضور کے غلاموں کے جذبات ہیں، یہ مدینے والے محمد کے غلاموں کے جذبات ہیں کہ ماں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ دولہا بنا ہے میں آج ہے ساتھ برات ہے، لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا لوگ جو مرضی کہیں، ہمارا جینا بھی رسول اللہ کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے۔ جو بولو یار اچھا بولو، ہمارا جینا بھی رسول اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے۔ اور پھر یہ جملہ بھی سننا، 1956 کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، 1956 کی تحریک ختم نبوت میں راول پنڈی کا بازار ہے اور اسی طرح تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگ رہے ہیں۔ اس وقت کے بھی فرعونوں نے اس شاخ پر فائر کی اجازت دی، اعلان ہو گیا 10,000 حضور کے دیوانے ختم نبوت کی تحریک میں 10,000 غلاموں نے حضور کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور کچھ قید ہو گئے، جیل میں گئے۔ اور ان قیدیوں میں ایک 10 سال کا بچہ بھی تھا۔ تھوڑا اونچا بولو تو میں سارے نہیں بولے، سارے نہیں بولے۔ اب میرے سامنے نہ گجر بن کے بیٹھا ہے، نہ جٹ بن کے بیٹھا ہے، نہ سید بن کے بیٹھا ہے، بس صرف نبی پاک کا نوکر بن کے بیٹھا ہے۔ آج کے جمعے کو تاریخی بنائیں، تھوڑا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ 10 سال کا بچہ قید بن کے، قیدی بن کے جدو جیل چ گیا نا، تو جیل کا سپرینٹینڈنٹ نے سارے نہ آکھا کن کھڑ دو۔ جدو بچہ 10 سال کا بیٹھا انہوں نے آکھا پترا تم ہی مرغا بن، وہ بچے بھی کن کھڑے مارتے جدو 10 سال دے حضور دے چھوٹے ننھے عاشق کو آیا نا، تو سپرینٹینڈنٹ آندا ہے اوئے بچے کنے لیتر مارا؟ انہاں کھلو کے کہندا جننے قیامت والے دن تو کھا سکنا ہے انہیں مینوں مارنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جنہیں کھا سکنا ہے انہیں میں کھانا سے تیار ہوں۔ ہو گیا، انہیں آکھیا یہ جذبہ آیا کتوں؟ فرمایا ساڈا جینا بھی رسول اللہ واسطے تے ساڈا مرنا بھی رسول اللہ واسطے۔ اساں سودے بازاراں چ نہیں ہوئے، نبی دے مدینے اندر ہوئے۔ ساڈا کیتا ایک ہوئی ہے جو تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ باقی میں پڑھنا صرف تسا کہنا کیا بات ہے۔ ایک باری مسجد گواہ بن جائے، کرو دیوار گواہ بن جاون۔ اج بزرگ بھی حضور دی نموز واسطے بولو، ختم نبوت واسطے بولو، جوان سینے دے زور نال ایک باری جامع اسلامیہ شرقیہ ایتھوں آواز نکلے تے حضور دے در دولت دی مسافر بن جائے، میرے نبی خوش ہو جاون تے فرماون اوے ابو بکر تے عمر اج گواہ بن جاؤ، جگ سواری تے میرے
دیوانے تے نوکر مسجد اندر جمعے دے دن بیٹھ کے میری شانہ بیان کر رہے ہیں جدو نبی خوش ہوئے دا رب بھی خوش ہوئے دا کوئی بندہ چپ نہ رہے مل کے بولو یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے آنکھوں تیری کیا بات ہے آنکھوں تیری تیری کیا بات ہے تم مدد کھنچ بساؤ تو پھر بولو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری میں چپ کرنا تو سب بول رہا تیری ہاتھ چپ کے بولو تیری کیا بات ہے والیے دو جہاں ایک تیری حبیب خدا تیری کیا بات ہے آنکھوں تیری بات ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں کے دیوانے ہو حضور دی عزت دا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں اہم ترین مسئلہ ہے نبی دی نموز دا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں اہم ترین مسئلہ ہے میرے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دے واسطے ایک تاریخ اس بات کے شاہد ہے تاریخ گواہ ہے جن نے بھی نبی دی نموز واسطے آواز بلند کی تھی اور جاوے مصطفیٰ دا دیوانہ مصطفیٰ کریمہ کا دا پروانہ کوئی بھی ہوئے جن نے بھی حضور دی عزت دے بات کی تھی جن نے بھی نبی دی نموز سے گل کی تھی جن نے بھی نبی پاک دی ختم نبوت کا پیرا بلند کیتا حضور دے پرچم کو بلند کرن دی کوشش کی تھی چاہے وہ حضرت علامہ محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لاہور دا بادشاہ ہوئے انہاں کے عزیزاں انہاں نو دیا گئیاں تکلیفاں دیا گئیاں ایک تاریخ پڑھیے تے رونگٹے کھڑے ہو جانے نے میں تے تو اج کل پہ کرنے پکھے چلنے نے تے مسجد کا ماحول بڑا سونا ہے ایک تاریخ پڑھی جاوے ختم نبوت سپاہیاں دی ایک ختم نبوت چوکیداراں دی عزت نو پڑھیا جاوے تے بڑیاں صحبتاں انہاں برداشت کی دیا نے علامہ محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب تحریک ختم نبوت اندر آپ کو قید کیتا گیا آپ کو الٹا لٹکایا گیا الٹا جنہوں لٹکایا گیا عام بندہ نہیں وقت کا محدث ہے نبی نے دین دا عالم ہے جب الٹا لٹکایا گیا آپ کو الٹا لٹکا کے توڑی رکھ کے اگ لا کے دھوڑی دیتی گئی کہ پوچھیا گیا اے مولوی جی آج تو بعد نبی دی نموز کا نعرہ مارو دے محمود احمد رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک کوئی جواب دیتا اوے دنیا دے کٹے اور سن لو اساں مردے مر سکتے محمد دی ختم نبوت نال غداری نہیں کر سکتے نعرہ ایک ہوئی ہے ناموس رسالت کے پہرےدار رہیں گے آنکھوں ناموس رسالت کے پہرےدار رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے قاری عثمان صدیقی صاحب تواڈے محلے اندروں آواز گھٹ پئی ہوندی ہے تسی بولو تانوں سن کے باقی محلے والے بھی بولن ایک باری سارے بولو مصطفیٰ کی نموز واسطے بولن ناموس رسالت کے پہرےدار رہیں گے سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے حضور نہ وفاداری کا اقرار کرو سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہیں گے اے محمود احمد
صرف اینا دی گل نہیں، تاریخ پر لگو حضرت علامہ عبدالحامد بلایونی آپ نے جدوں قید کیتا گیا، آپ نے الٹا لٹکا کے آپ دے پہنچیاں دی طرف انہاں دی شلوار نو بھن کے انہاں دے جسم اندر لڑن تے زہریلے پر جانور چھوڑے گئے۔ جدوں سب دے چھوڑے دے پچھو علامہ دے جسم نو ڈس دے کون کھلو کے پوچھ دے مولوی جی نبی دی عزت دے بولا دے، فرمایا ایک جان اگر لکھا جان بھی ہو اساں ساریاں نبی دیاں شاناں تو قربان کر دیواں۔ نعرہ اے ہوئی سرکار کے نوکر وفادار رہے گے، ایک باری ساری مسجد گونجے سرکار کے نوکر وفادار رہے گے، سرکار کے 1974 7 ستمبر کا دن آنا ہے، 6 ستمبر کی رات آئی، شام نورانی صدیقی اپنے گھر اندر بیٹھے ہوئے نے، وہ جو ہے اپنے کمرے اندر بیٹھے ہوئے نے، آپ ساری رات جاگ دیا گڈی، پچھلی رات دا ٹائم آیا، بوا کھڑ گیا، آپ نے دروازہ کھولیا، چند نہ سمجھ آپ دے دوست فرینڈ آئے، آپ نے فرمایا اس ویلے کیوں آئے ہو؟ گل سنے لگے تو جو اس ویلے کیوں آئے ہو؟ انہاں کیا حضور چند بندے جناب نہ ملاقات کرنا چاہتے، فرمایا ٹھیک ہے کر لینے حضور ایتھے نہیں کرنی انہاں دے گھر جانے، فرمایا ٹھیک ہے میں نبی دے نام دے گیرہ والے بھی جانے واسطے تیار ہوں۔ جب انہاں دے گھر قادیانیاں کے کھول گئے نے، انہاں 10 کروڑ 1974 اندر 10 کروڑ دی آفری نہیں کی تھی، اگے رکھ دیتے ہیں، اگے رکھ کے کہنے اوے مولانا سویرے اسمبلی دے فلور تے ساڈا نام نہیں لینا، اے 10 کروڑ روپیہ نہ نہیں لے، ٹوکن نہیں لے، باقی ہور دیواں دے۔ شامت نورانی صدیقی نے تو جو میری یاد ہے آپ نے اپنے پیر کی ٹھوکر مار کے فرمایا اوے دنیا میں کوئی بھی قادیانی شاہ احمد نورانی نو خرید نہیں سکتا، کیونکہ اس احمد نورانی دا بازار کسی اندر سودا نہیں ہویا، میرا سودا محمد دے مدینے اندر ہو گیا ہے۔ آپ نے بھی لوگاں دیا اکھاں پا کے للکار کے ایک ہوئی جواب دیتا ہے سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہے، حالانکہ سینہ ایک باری سارے بولو سرکار کے نوکر ہیں، حضور نے وفادار بن کے بول رہے سرکار کے نوکر ہیں وفادار رہے گے، ناموں سے رسالت کے پہرےدار رہیں گے، سرکار کے نوکر ہیں وفادار تاجدار ختم نبوت، نہ ہاتھ تھلے ہوئے نہ زور کٹ لگے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، نعرہ رسالہ۔ لوگاں بڑی بڑی آفر کی فرمایا لے جو ہے اسی نبی دے مدینے مل چکے ہیں، اونچا ہولی نہ اونچا، آخری جملے پڑھنا چاہنا توجہ فرمانا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک فتوہ میں پہلے سنایا امام احمد رضا بریلی کا، ایک فتوہ امام اعظم ابو حنیفہ کا سنا دیتا آپ فرماتے ہیں جڑا بندہ کہ نا کہ میں نبی ہوں وہ بھی کافر ہے، جڑا بندہ ایویں وہ درمیانی مخلوق بن گیا کہ نا اچھا جی تو نبی ہے دلیل دے، گل سمجھو جڑا کہ میں نبی معاذ اللہ وہ کافر ہے، کیونکہ انہیں اعلان کر چھڑیا وہ کافر ہو گیا، تو جڑا اودے کول آ کے کوئی دلیل دے، امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جڑا دلیل منگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا،
او دی وجہ محمد دی ذات تو بعد رب نے نبوت دا بوا بند کر چھڑیا. حضور تو بعد کوئی قیامت تک نبی آ سکتا نہیں. بولو بولو آ سکتا نہیں. عقیدہ بولے نبی پاک کی قیامت تک حضور تو بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا نہیں ہو سکتا. ارے نبی ہوتا ہوئے جڑا نہ ہوئے جنہیں جائب نہ ہوئے تو مرزائی ایٹے بات نصیب نے نہ منے آنے تے کانے کو منے جدی آکھی بولے حقیقت ہے. حضور دی بارگاہ تے جبریل بھائی لے کے ہوتا سی یہ نو پوچھو تیرا فرشتہ کہڑا آندا جی میرے فرشتے دا نام ٹی جی ایک حقیقت کتابت ہے. میری ماں کا نام کسیٹی بیگم نہیں پتا بھی نہ کہنا کسیٹی ہے. کسیٹی بیگم وہ جو ہے کسیٹی بیگم عجیب و غریب نے وہ پیش گوئیاں کرنیاں اے جی فلانا ہے جو ہو جاتا تو ہوتا ایک بھی نہیں سی. کیونکہ یہ سیال کو کالج چکان پڑھ کے ماسٹر کو لکھتر کھا کے نے نبوت دا لکھن لہان دے منشیاں نے کام فرمایا وہ کام نبیاں نے تے کام منشیاں نے. فرمایا اس تو اگلی کال اسی کرنے ہیں. انہیں آخیا جی کی فرمایا تو بھی کاغذ رکھ تے قلم رکھ میں بھی رکھنا. انہیں آخیا جی میں بھی لکھا تھا تے تسی بھی لکھو دے تے جتنی خط اچھا ہویا تے وہ ٹھیک وہ سچا. آپ نے فرمایا سی اس کو اگلی گل کرنے ہیں کاغذ قلم ایک ٹیبل تے تو بھی رکھ تے میں بھی رکھنا. جیدہ قلم خود لکھے وہ سچا نس لیا آیا نا. کسے پوچھا حضور بڑا اچھا دعویٰ کر چھڑے کلمہ لکھیا نہیں کدی. فرمایا یہ تو چھوٹا جا گاو ہے پنجابی دی مثال مجھ کلے تے زور تے ہوندی ہے. اس کو اگلی گالوں کردا نا کہ مردے زندہ کرو تے میرے علی نے مردے بھی زندہ کر دینے سن. حضور ہو کیویں فرمایا اے میرے علی دی گل نہیں او مدینے جو نبی پاک نے فرمایا میرے علی جویں کامل ہوئے کر اس تو اگلی گل بھی کرنی پئی. آج اشارہ تو کر دے نہیں مردے اس کی زندہ کر دے والے شاہ سرکار دی زبان جو نکلے جملے فرمایا فلانی طریق کو مرے دا بھی بیت الخلاج ٹوائلٹ وچ مرے دا موت اسی ٹائم ہوئی جدوں انہاں دعا بابے آنکھیا اور ہوئی بھی اوتھے جتھے آپ نے اشارے فرمائے. نبی کے لیے ضروری یہ ہے کہ جہاں فوت ہو وہاں دفن کیا جاتا ہے. پورے امت کا فیصلہ ہے اگر نبی ہے تو جہاں پہ فوت ہوتا ہے اسی جگہ پہ اس کو دفن کیا جاتا ہے. اور جاؤ جی اگر تہاڈا نبی ہے تو جتھے مریا تب کے وہاں تبیا نہیں تے جھوٹا ہے. مینوں رب دی عزت دی قسم ہے